سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ کی امت میں سے ہم خلفاء بنائیں گے. تو اس آیت کو کہتے ہیں آیت استخلاف. علماء اہل سنت والجماعہ نے بالاتفاق یعنی تمام ائمہ محدثین مجتہدین فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم کا اتفاق ہے کہ ان آیات سے خلفاء راشدین کی خلافت اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ قرآن مقدس میں اشارہ فرما دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو خبر دی. اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوتی. یعنی اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں کسی خلیفے کے نام کے ساتھ حکم نازل فرمائے یہ نہیں ہوتا، بلکہ حکم ہوتا ہے کہ اصحاب شورا جو ہیں ارباب حل و عقد جو ہیں وہ اتفاق سے اپنا خلیفہ جو امت کے لیے بہتر ہو اس کو چن لیں. لیکن اشارات ہوتے ہیں اور عنایات ہوتے ہیں جن سے علماء جن سے اس دور کے لوگ جو ہیں وہ استدلال پکڑتے ہیں. جیسے کہ اس آیت مبارک میں اللہ نے فرمایا اور میرے آقا نے بھی ارشاد فرمایا کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ لازم پکڑو میرے طریقے کو اور خلفاء راشدین کے طریقے. تو وہاں بھی خلفاء راشدین کا ذکر تو آیا لیکن نام نہیں آیا. اسی طرح بعض آیات اور بعض واقعات مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اشارہ بھی فرمایا نام سے بھی فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حضرت ابو بکر جو ہیں ان کو حکم دو کہ وہ امام بن کے میرے مصلی پہ نماز پڑھائیں. اسی لیے بعض ائمہ کرام استدلال پکڑتے ہیں کہ صحیح معنی میں خلافت بلا فصل جو ہے، خلیفہ بلا فصل جو ہے، خلیفہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ خلیفہ کہتے ہیں بعد میں آنے والے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد آنے والے حضرت ابو بکر، تو حضرت عمر ابو بکر کے بعد آنے والے، حضرت عثمان حضرت عمر کے بعد آنے والے، حضرت علی حضرت عثمان کے بعد آنے والے. اسی لیے جب امیر المؤمنین حضرت عمر کا دور خلافت آیا اور آپ کو خلیفہ لکھا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں ویسے تو خلفاء ہیں ہم، لیکن میرے نام کے ساتھ خلیفہ نہ لکھو کیونکہ میں تو ابو بکر کا خلیفہ ہوں. پھر یہ لکھنا پڑے گا کہ خلیفۃ رسول اللہ، اور میرے بعد جو آئے گا اس کو لکھنا ہوگا خلیفۃ رسول اللہ. بس امیر المؤمنین لکھ دو، اتنا کافی ہے. ویسے تو سب خلفاء ہیں
لیکن حقیقتاً بلا فصل جو مقام ہے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اسی لیے عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے کہ حضور کے بعد، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی امت میں سب سے افضل جو ہے وہ ابو بکر و عمر ہے، اور اس کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اسی لیے بہت سارے علماء نے ایسے واقعات ہیں جن سے استدلال کیا، جیسے حضور پاک نے فرمایا فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد ان لوگوں کی اقتداء کرو، ان لوگوں کی اتباع کرو، یعنی ابی بکر اور عمر کی۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی دیا۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے باغ میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے حکم کے بغیر کوئی داخل نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ آواز آئی، حضور نے فرمایا دیکھو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جا ابی بکر، ابو بکر دروازے پہ کھڑے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فاستأذن لہ فأذن لہ، اذن بھی، اجازت بھی دے دو، بشرہ بالجنہ، جنت کی خبر بھی دے دو۔ اس کے بعد آنے والے حضرت عمر ہیں، انہوں نے اجازت مانگی، حضور نے فرمایا اجازت بھی دے دو اور بشرہ بالجنت، جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ اس کے بعد حضرت عثمان آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے دروازہ بھی کھول دو، بشرہ بالجنت، جنت کی خوشخبری بھی دے دو، اور ساتھ یہ بھی بتا دو کہ الا بلوا تصیبہ، تم پر ایک بہت بڑی آزمائش کا دور آئے۔ تو اس سے بھی صحابہ نے استدلال پکڑا کہ دیکھیں پہلے حضرت ابو بکر آتے ہیں تو اللہ کی تو قدرت ہے، اس کے بعد حضرت عمر آتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت عثمان آتے ہیں۔ اسی طرح آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ مبارک پہ کھڑے ہیں، تو پہاڑ میں زلزلہ آیا، تو آپ نے فرمایا ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان۔ تو وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اشارات ہیں، اور جس کا حکم مطلقاً اور اجمالاً قرآن پاک میں ہے، اور جس کے اشارات جو ہیں وہ فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم میں بھی موجود ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ کن لوگوں سے ہے؟ فرمایا الذین آمنوا منکم، جو ایمان والے ہیں تم میں سے۔ یہاں بھی صیغہ آمنوا ماضی کا صیغہ ہے، تو علماء نے استدلال فرمایا کہ جو آیت کے اترنے کے وقت ایمان لا چکے تھے وہ تو بطور اولا، بطریق اولا اس کے مستحق ہوں گے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا منکم۔ یاد رکھو ایک وعدہ ہے اور ایک ان کا موعود، لیکن سے وعدہ کیا گیا، جن سے وعدہ کیا گیا وہ کون ہے؟ الذین آمنوا منکم۔ تو یہ وعدہ مومنوں سے ہے، ایمان والوں سے ہے، اور سب سے زیادہ ان سے ہے جو حضور کے وقت موجود تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لا چکے، کیونکہ ان کے ایمان کے بارے میں تو اللہ خود خبر دے چکے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو حضور پہ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور مدد کی، یعنی انصار مدینہ۔ فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ نے فرمایا یہ پکے مومن ہیں، اندر باہر سے ایمان والے ہیں، ان کے بڑے درجات ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ تو یہاں تھا آمنوا منکم، اور وہاں اللہ نے بتلا دیا کہ مومن کون ہے۔ فرمایا اولئک
اولئک هم المؤمنون حقا۔ اسی طرح جب حدیبیہ میں قصہ آیا اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ نے فرمایا تحقیق پکی بات ہے اللہ راضی ہو گیا میرا اللہ کن سے فرمایا عن المؤمنین ایمان والوں سے۔ وہ ایمان والے کون ہیں کہاں تھے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ جو درخت کے نیچے میرا محبوب آپ کی بیعت کر رہے تھے تو ان کے ایمان کی بھی اللہ نے خبر عطا فرمائی اور ساتھ یہ بھی فرما دیا فعلم ما فی قلوبہم اور دشمنوں کا رد کر دیا جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اوپر سے ایمان لائے تھے۔ اللہ نے فرمایا میں تو ان کے دلوں کو جانتا ہوں، ان کے دلوں کو دیکھنے والا، ان کے دلوں کا علم رکھنے والا، ان کے دلوں میں بھی ایمان ہے، ان کے زبانوں پہ بھی ایمان ہے، ان کے اعمال میں بھی ایمان ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائی اور کسی جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں نے خود امتحان کر لیا ہے، جن کو میں نے خود پرکھ لیا ہے، جن کو میں نے خود جانچ لیا ہے اور جن کو میں نے پرکھ کے جانچ کے محمد مدنی کا صحابی بنایا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا۔ اس لیے میرے محبوب نے بھی فرمایا ان اللہ اختارنی ثم اختار لی اصحابی۔ فرمایا اللہ پاک نے مجھے اپنے بندوں میں سے، اپنی مخلوق میں سے چن لیا ہے اور پھر میرے لیے میرے صحابہ کو بھی اللہ نے چن لیا ہے، ان کو میرا ساتھی بنایا، ان کو میرا مددگار بنایا، ان کو میرے رشتہ دار بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو بھی چن لیا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قیامت تک 12 ائمہ آئیں گے لیکن سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ اس آیت کے مخاطب جو ہیں وہ کون؟ خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم، رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ تو اسی سے یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ بعض جماعتیں جو ہیں جو اپنے 12 امام بتاتے ہیں تو اگر ان پہ ٹھنڈے دل سے آپ غور کریں تو ان میں سے ایک بندہ بھی موجود نہیں جب یہ آیت اتری ہے۔ حالانکہ یہاں تو اشارہ ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی آیت کے اترنے کے وقت، حالانکہ وہ لوگ تو اس وقت ایمان نہیں لائے، وہ ایمان لائے لیکن بہت بعد میں ایمان لیا۔ تو ایک وعدہ کیا ہے؟ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ نے فرمایا میرا بدری میرا وعدہ ہے میں ان کو زمین میں خلافت دوں گا۔ تو خلافت صرف یہ نہیں ہوتی کہ بھئی آدمی کا نام اونچا ہو جائے، خلافت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اقتدار ہو، خلافت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ملک ہو، خلافت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ تمکن فی الارض ہو، خلافت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا مکمل استیلاء ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ جیسے ان سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو خلفاء بنایا، زمین کا تمکن دیا، اقتدار دیا، لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے دور میں نبی آتے تھے، اب حضور کے بعد جو ہیں وہ صحابہ ہیں، خلفاء ہیں، خلفاء کے بعد پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء ہیں قیامت تک۔ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اور تمکین اور اس کے بعد ان کے پسندیدہ دین کو بھی ہم غالب کر دیں گے، جما دیں گے۔ وہ دین کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کیونکہ اب اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کو قبول نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ پاک فرماتی ہیں جو اسلام کے علاوہ کوئی دین، کوئی طریقہ، کوئی راستہ اختیار کرے اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے۔
اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف 3 جماعتیں ہیں، 3 گروہ ہیں، 3 ایسے طبقات ہیں جن کے لیے نجات ہے۔ فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں یاد رکھو ایمان والوں کی اللہ نے 3 قسمیں بیان فرما دی۔ سب سے پہلے تو وہ ہیں السابقون الاولون من المہاجرین، سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ منورہ کی طرف، تو فرمایا کہ یہ مہاجرین میں سے ہم نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری جماعت کون ہے؟ والانصار، وہ لوگ جنہوں نے مدینہ منورہ میں نصرت کی اور مدد کی اور صحابہ کو پناہ دی، صحابہ کو سینے سے لگایا، بھائی بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پہ اپنی جان بال قربان کی۔ فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اب یہ 2 قسمیں جو ہیں ان میں تو ہم ہو نہیں سکتے، مہاجرین کا دور بھی گزر گیا اور انصار کا دور بھی گزر گیا، اب تیسری قسم قیامت تک جو ہے وہ کون ہے؟ فرمایا والذین اتبعوہم، اور جو ان دونوں کی پیروی کرے گا، یعنی مہاجرین و انصار کی پیروی کرے گا، جو پیروی بھی ایسی نہیں کہ ظاہر میں والذین اتبعوہم بإحسان، خالص پیروی اخلاص کے ساتھ، اگر وہ ان دونوں کا مخلص نہیں ہے تو ان پہ اللہ راضی نہیں ہے۔ اب اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو پھر صحابہ کی غلامی حاصل کرنی ہوگی، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو مہاجرین و انصار کی اتباع کرنی ہوگی، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ 3 جماعتیں کون ہیں؟ مہاجرین، اور دوسری کون ہے؟ انصار، اور تیسری کون ہے؟ ان کے متبعین اور پیروکار۔ جو صحابہ کی اتباع نہیں کرتا مانا اللہ ان پہ راضی نہیں ہوا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اس لیے فرما دیا کہ ان کی پیروی کرے، اور پیروی بھی دل سے کرے، ظاہر داری سے نہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ نے فرمایا پھر ان کے لیے میں نے جنت میں باغ سجا رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو سب سے پہلا مقام جو ہے وہ صحابہ کا ہے۔ اچھا، بعض علماء نے یہ بھی استدلال فرمایا، انہوں نے کہا کہ خلافت راشدہ کیوں کہتے ہیں؟ خلافت راشدہ گویا نبوت کا حصہ ہے۔ کیا معنی ہے؟ یعنی جو کام انبیاء حضور کے زمانے میں ہونے تھے وہ کام مکمل کب ہوئے ہیں؟ خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ اس لیے سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے جیسے فرمایا تھا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ تو سب سے پہلے تو اللہ نے اپنے پیغمبر کے زمانے میں، اپنے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین کے زمانے میں دین کامل کر دیا۔ حجۃ الوداع میں آیت اتار دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو دین مکمل ہو گیا، اور حضور کے زمانے میں الحمدللہ مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، جدہ فتح ہو گیا۔ حضور پاک کے زمانے میں تقریباً جزیرت العرب جو ہے وہ پورے کا پورا فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا۔ تبوک میں حضور پاک تشریف لے گئے اور ہرقل کو آنے کی توفیق نہ ہوئی۔ تو یہ سارا غلبہ اور تمکین فی الارض اور تمکین دین جو ہے یہ تو حضور کے زمانے میں حاصل ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابی بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت ابو بکر کے دور میں سب سے پہلا کام سیدنا ابو بکر نے کیا کہ مسیلمۃ الکذاب کا مقابلہ کیا، جھوٹے مدعی نبوت کا مقابلہ کیا، مانعین زکوٰۃ کا مقابلہ کیا، اللہ کے دین کو جما دیا کہ حضرت عمر جیسا آدمی بھی ہل گیا۔ جب حضرت آقا انعامدار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، حضرت عمر جیسا مضبوط آدمی جو ہے آپ غصے میں آ گئے، کہنے کون کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ پہ موت آ گئی ہے؟ جو بھی کہے گا تو عمر اس کا مقابلہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے موت آ سکتی ہے؟ حضور تو قیامت تک نبی ہیں۔ تو اس وقت دین کو سنبھالنے والا کون تھا؟ ابو بکر تھا، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے کوئی بات نہیں کی، آپ نے مسجد نبوی میں آ کے خطبہ پڑھا اور خطبے کے بعد پہلا خطاب فرمایا کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اے لوگو، تم میں سے جو کوئی محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ حضور پاک پہ موت آ گئی ہے۔ فمن یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ ہے، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ موت نہ آنا، ہمیشہ زندہ رہنا، یہ اللہ کی شان ہے، یہ نبیوں کی شان نہیں ہوتی ہے۔ حضرت آقا حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے بعد آیت پڑھی، آپ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی پیغمبر گزرے، ان پہ بھی موت آئی ہے، تمام انبیاء پہ موت آئی ہے، تمام رسولوں پہ موت آئی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی موت آئی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا کہ آج قرآن اتر رہا ہے، اور میں نے کہا ابو بکر اللہ تجھ پہ رحمت کرے، تو نے محمد مدنی کی دین کے عقیدے کی حفاظت کر دی۔ اس کے بعد جب دور آیا حضرت ابو بکر کا تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، مانعین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ان سے جب پوچھا گیا کیوں زکوٰۃ نہیں دیتے، انہوں نے کہا جی زکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ تو اللہ کے نبی کو تھا کہ آپ ان سے زکوٰۃ لیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، اب اللہ کا نبی نہیں ہے تو ہم کیوں زکوٰۃ دیں؟ قرآن تو کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اللہ نے نبی کو حکم دیا، اب نبی نہیں ہے، ان پہ وفات ہو گئی ہے تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے اعلان فرمایا کہ میں جو آدمی زکوٰۃ کا انکار کرے گا، آپ نے خطبہ دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں سن لو، جو بندہ زکوٰۃ کا انکار کرے گا میں اس سے قتال کروں گا، جہاد کروں گا۔ قتال تو کافروں کے ساتھ ہوتا ہے نا، مسلمانوں سے تو نہیں ہوتا۔ اچھا، حضرت عمر کہتی ہیں میں حیران ہو گیا ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں۔ جب آپ نیچے اترے تو میں نے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ اتقاتلوا، تم ان لوگوں سے قتال کرو گے جو لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، ایک زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو ان کو سمجھانا چاہیے، نہ کہ آپ نے تو حکم دے دیا ہے کہ میں قتال کروں گا۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر کے سینے میں آپ نے غصے سے ہاتھ ایسے آپ نے ایسے گھونسا مارا، فرمایا جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، فرمایا عمر ہٹ جاؤ میرے راستے سے، تم تو بڑے جبار بنتے تھے کفر کے زمانے میں، اپنے آپ کو بڑا مضبوط اور بہادر سمجھتے تھے، اسلام لانے کے بعد کمزور ہو گئے، اسلام لانے کے بعد ضعیف ہو گئے۔ واللہ لو منعونی قالا لقاتلتموہ، اگر ان لوگوں نے اونٹ کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دینے کا انکار کیا تو میں جہاد کروں گا۔ حضرت عمر حیران ہو گئے، کہتے ہیں پھر میں مسجد میں آ کے بیٹھ گیا، سوچتے سوچتے حیران ہو رہا ہوں کہ ہم ان لوگوں سے لڑیں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں، اور حضور نے تو فرمایا ہے کہ ان سے نہیں لڑنا ہے جو کلمہ پڑھے، اور ابو بکر حکم دے رہا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں سوچتا رہا ثم انشرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر، پھر اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جیسے ابو بکر کا سینہ کھولا تھا۔
مجھے بھی بات سمجھ آ گئی کہ ابو بکر سچا ہے کہ آج اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے اور ہم ڈھیلے ہو جائیں تو کل کوئی نماز کا انکار کرے گا، پرسوں کوئی حج کا انکار کرے گا، پھر کوئی قربانی کا انکار کرے گا، پھر کوئی آیت رجم کا انکار کرے گا، پھر کوئی اسلام میں پردے کا انکار کرے گا، یہ تو دین مصطفیٰ کا مذاق بن جائے گا۔ میں نے کہا ابو بکر نے ٹھیک ہے، میں اٹھا اور میں نے کہا ابو بکر اللہ تجھ پہ رحمت کرے، عمر تیرا سپاہی بن کے لڑے گا، تم نے دین محمد مصطفیٰ کو جما دیا ہے دنیا میں۔ تو اللہ کا وعدہ دیکھیں کیسے پورا ہوا۔ اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسریٰ کے قریب تک فتوحات حاصل ہو گئی۔ پھر اللہ نے حضرت ابو بکر کے دل میں بات ڈال دی، آپ نے اپنی وفات سے پہلے فرما دیا کہ لوگوں میں اپنی طرف سے بڑی سوچ کے سمجھ کرنے کے بعد تم لوگوں کے لیے خلافت کا حقدار حضرت عمر کو قرار دیتا ہوں۔ اب اگر چاہو تمہاری مرضی قبول کر لو، چاہو نہ قبول کرو، لیکن میں اپنی طرف سے اسے پیش کروں۔ سارے صحابہ نے قبول فرما لیا۔ تو اب اللہ نے حضرت عمر کے زمانے میں دین کو کیسے جمایا کہ آپ نے کیسر و کسریٰ کو ہلا ڈالا، کیسر کی کیسرویت ختم کر دی اور کسریٰ کی کسرویت ختم کر دی، اور اسلام کا پرچم جو ہے آپ نے شام سارا فتح ہو گیا، اندلس سارا فتح ہو گیا، اور کیسر و کسریٰ کی قوتیں جو سپریم قوتیں کہلاتی تھیں ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئی، اور اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہو گیا کہ اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ۔ اب ان کے بعد پھر ان کی وہ طاقت نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری فضیلت، اور پھر حضور کے حکم کے مطابق آپ نے یہودیوں کو جزیرہ عرب سے بھی نکال دیا۔ تو یہ ساری تمکین کب حاصل ہوئی؟ حضرت عمر کے زمانے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے بعد اپنی وفات سے پہلے، یعنی زخمی تو آپ ہو چکے ہیں، موت بالکل قریب ہے، آپ نے صحابہ کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ میں اگر خلافت کا مسئلہ چھوڑ دوں تو تب بھی میں حق پہ ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، اور اگر میں خلیفہ نامزد کر دوں تو میں پھر بھی حق پہ ہوں، میں ابو بکر کی اتباع کروں گا کہ ابو بکر نے بھی مجھے نامزد کیا تھا تو مجھے بھی نامزد کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو اگر میں نہ کروں تو اتباع محمد مصطفیٰ ہے، اور اگر میں خلیفہ نامزد کر دوں تو اتباع ابو بکر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کی اتباع جو ہے وہ دراصل اتباع محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نامزد نہیں کرتا، میں 6 آدمیوں کے نام دیتا ہوں، ان 6 آدمیوں کا فیصلہ جو ہے وہ تم قبول کر لو۔ تو ان سب نے بحث کرنے کے بعد سیدنا عثمان ابن عفان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب فرما لیا، اور پھر حضرت عثمان کے زمانے میں ماشاءاللہ مصر تک فتح ہو گیا، بلاد عرب فتح ہو گئے، بلاد عجم فتح ہو گئے، اسلام کا پرچم جو تھا وہ ماشاءاللہ تقریباً علماء فرماتے ہیں کہ 80 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا۔ تو یہ ساری تمکین و دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ملک جو اس وقت جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا مہذب معاشرہ کہتے ہیں، اگر وہاں بجلی بند ہو جائے تو ہزاروں واقعات ہو جاتے ہیں۔ ان کے ملک میں ہر ایک منٹ میں کسی عورت کی عصمت دری ہوتی ہے، ہر ایک منٹ میں ڈاکہ ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، اور کوئی بندہ بعض علاقے تو ایسے ہیں کہ مغرب کے بعد آپ باہر نہیں نکل سکتے ہیں، نہ جان مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ کوئی عزت کا تصور ہے۔ وہاں تو ماں بہن بیٹی کے رشتے کا تقدس ہی ختم ہو گیا، عزت ہی ختم ہو گئی۔ یہ تو کون سا معاشرہ ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا عدل ہے؟ اسی کا نام جمہوریت ہے، اسی کا نام آزادی ہے، اسی کا نام۔ اب اسی کو آپ آزادی رائے کہتے ہیں کہ پیغمبر کی شان میں توہین کی جائے، اسی کو آپ آزادی رائے کہتے ہیں کہ 1 ارب 36 کروڑ مسلمانوں کے دلوں کو دکھایا جائے، اسی کو آپ آزادی کہتے ہیں کہ خاتم الانبیاء جن کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء سے اونچا کر دیا ہے،
ان کے ساتھ استہزاء کیا جائے، یہ تو خباثت ہے، رذالت ہے، اور یہ گندی ذہنیت ہے، اور یہ دماغوں کا تعفن ہے، یہ قلم کی گندگی ہے جو ایسی باتیں لکھتے ہیں یا ایسی باتیں سوچتے ہیں۔ ورنہ آزادی کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جس کے گھر میں چاہیں داخل ہو جائیں، آزادی ہے۔ آزادی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جس لڑکی کو چاہیں آپ اٹھا لیں، آزادی ہے۔ آزادی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جس کی بیوی کو پکڑ لیں، جی آزادی ہے، مجھے بھی آزادی ہے، اس کو بھی آزادی ہے، یہ آزادی ہے، یہ وحشیانہ۔ اس طرح تو حیوان بھی نہیں کرتے۔ ہر پرندے کا بھی اپنا گھونسلہ ہے، ہر حیوان کا بھی اپنا ٹھکانہ ہے، ہر مرغی کا بھی اپنا ڈربہ ہے، ہر جانور کی بھی اپنی جائے رہائش ہے۔ جنگل کے درندے بھی اپنے اپنے علاقے تقسیم کیے ہوئے ہیں، دوسرے میں مداخلت نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر امن چاہتے ہیں تو وہ صرف دین محمد مصطفیٰ میں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ اصل کامیابی کیا ہے کہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اب عبادت قولی ہو یا عبادت فعلی ہو، عبادت عملی ہو، عبادت مالی ہو، ہر قسم کی عبادت صرف اسی کی ذات کے لیے ہے۔ لا یشرکون بی شیئا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، کسی شے کو بھی شریک نہ کریں، نہ انبیاء کو شریک کریں، نہ اولیاء کو شریک کریں، نہ زندوں کو شریک کریں، نہ مردوں کو شریک کریں۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یاد رکھو کفر کے معنی دو ہوتے ہیں، ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ ایک تو کفر کا لغوی معنی ہے ناشکری کرنا، جس کو آپ کہتے ہیں کفران نعمت کے، اس نے نعمت کی ناشکری کی ہے۔ اور ایک کفر کا معنی ہوتا ہے ایمان کے مقابلے میں، یعنی اللہ پہ ایمان لائے، وہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتا، یہ بھی کفر ہے۔ جیسے اللہ پاک نے کئی مقامات پہ فرمایا ان الذین آمنوا، پھر اگلی آیات میں فرمایا ان الذین کفروا، ایمان کفر کے مقابلے۔ یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میری اس نعمت کے بعد فمن کفر بعد ذلک، جو نہ شکری کرے۔ اچھا، نعمت کا شکر کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو، شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی زبان سے کہہ رہے اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، نہیں۔ اصل شکر نعمت کا کیا ہے کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا کیوں؟ اللہ کی عبادت کریں۔ اب جو اللہ کی عبادت نہیں کر رہا تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک دیا، ہم ایمان لائے، صحابہ دیے، اتباع کریں، اہل بیت دیے، اولیاء دیے، علماء دیے، محبت کریں، تعظیم کریں، یہ شکر ہے۔ اور نہ شکری یہ ہے کہ ہم انکار کریں، نہ شکری یہ ہے کہ ہم ان کی شان میں گستاخی کریں، جبکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے وضاحت کر دی ہے کہ ساری دنیا مل جائے، فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، فرمایا کہ اگر تم میں سے، یعنی غیر صحابی ہے، ایمان والا ہے، مومن لیکن صحابی نہیں، جبل احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرا صحابی ایک جو کے برابر مٹھی بھر جو خرچ کرے، تو فرمایا تمہارا احد پہاڑ کا سونا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو جو مقام دیا ہے، اللہ نے ان کو جو عظمت دی ہے، اللہ نے ان کو جو صحبت محمد مصطفیٰ دی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی صحابہ کا نام آئے، جب بھی اہل بیت عظام کا نام آئے، جب بھی ائمہ محدثین، ائمہ فقہا کا نام آئے، جب بھی اولیاء اللہ اور علماء ربانیین کا نام آئے، تو لازم ہے کہ ہم احترام کریں، لازم ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بعض تو مخالف ہیں، نہ چلو صحابہ کی دشمنی میں نعوذ باللہ آگے بڑھ گئے، بعض لوگ مخالف بھی نہیں ہیں بھی اہل سنت والجماعت، لیکن ان پر بھی اگر کسی صحابی کا قول پیش کرو تو نعوذ باللہ کہہ دیں گے بھائی کیا صحابی کی بات ہے نا۔
تو یہ بھی ایک قسم کا نعوذ باللہ تنقیص ہے شان صحابہ میں. ہمارے ذمہ لازم ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ صحابی اللہ نے ان کو نبی کے لیے چن لیا تھا، وہ اتنے کھڑے تھے اندر باہر سے کہ ان سے یہ توقع ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کے نبی کے دین کے خلاف کوئی فیصلہ کریں. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو صاف رکھیں. فرمایا ومن کفر بعد ذلک، نہ شکری کرے، یا فرمایا ومن کفر بعد ذلک، یعنی جو کافر ہو گیا، ایمان نہ لائے، منکر ہو گیا، فاولئک هم الفاسقون، وہی لوگ ہیں جو حد سے نکلنے والے ہیں. تو اس آیت سے بھی بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے گویا یہ بھی کفر ہے، کہ اللہ نے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ صحابہ کو نہ ماننے والا کون ہے. فرمایا ومن کفر بعد ذلک، اس خلافت کے ملنے کے بعد، ان نعمتوں کے ملنے کے بعد جو ان پر ایمان نہ لائے تو گویا اس نے بھی کفر کیا ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی وہ آیت ہے جس سے امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام دار الہجرت فرماتے تھے جو صحابہ کا منکر ہے وہ کافر ہے. تو لوگوں نے پوچھا، حضور فرمایا قرآن خود کہہ رہا ہے وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور پہلے ذکر کن کا ہے؟ خلفاء کا ذکر ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فاسق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حد سے نکلنے والا. دعا کریں اللہ ہمیں صحابہ کی اتباع نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، ائمہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، اور جو لوگ بیچارے بھٹکے ہیں اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے فرمائے. کہتے جی کہ ایک آدمی حرم میں اس کی ڈپٹی تھی پانی پر، اس کو لازماً رات کو آ کے ڈپٹی کرنی تھی. تو اس بیچارے نے یہ کیا کہ 9 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات تو نہیں ہوتی، 9 ذی الحجہ تو آپ نے عرفات میں گزارنی ہے، تو 10 کی رات ہوگی نا. بہرحال 10 بجے وہ مزدلفہ میں آ گیا، یعنی رات کو مزدلفہ پہنچ گیا، اور اس نے مزدلفہ میں، لازمی بات ہے کہ جب مزدلفہ میں آیا ہوگا تو نمازیں بھی وہی پڑھی ہوں گی. پھر اس نے مزدلفہ چھوڑ دیا، مینا آ کے اس نے کنکریاں مار دی اور بالوں کو بھی بنڈوا دیا، اور حرم آ کر اس نے احرام کھول دیا، وردی پہن لی. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث مبارک میں یہ موجود ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء والصبیان، حضور پاک نے فرمایا کہ جن کے ساتھ عورتیں ہیں، جن کے ساتھ بچے ہیں، جن کے ساتھ معذور ہیں، ضعیف لوگ ہیں، ان کو اجازت ہے کہ وہ مزدلفہ میں ساری رات نہ گزاریں، فجر کی نماز نہ پڑھیں، بلکہ مزدلفہ میں 2 نمازیں پڑھ کے آدھی رات کے بعد وہاں سے چل پڑے. تو کچھ صحابہ نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ عورتیں تو نہیں ہیں اور ہم بوڑھے بھی نہیں ہیں، لیکن ہم لوگوں نے بکریاں چراتے ہیں، مزدور ہیں، ملازم ہیں مکے والوں کے، ہم نے بکریاں چرانی ہوتی ہیں، اور اگر ہم رات یہاں رہیں گے، صبح یہاں رہیں گے، پھر کنکریاں ماریں گے تو پہنچتے پہنچتے تو دوپہر ہو جائے گی. مکے سفر پیدل کے ہوتے تھے تو بکریاں بیچاری تو بغیر گھاس پانی کے رہیں گی. تو حضور نے فرمایا کہ رخص رسول اللہ، آپ نے فرمایا تم لوگوں کو بھی اجازت ہے. تو لہذا ڈپٹی والے کو تو اجازت ہے کہ اس نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا کنکری مارنے کا وقت شروع ہوتا تھا صبح صادق سے. صبح صادق سے پہلے اگر اس نے کنکری مار دی ہے تو صرف ایک دم دے گا بس، اور کوئی دم. باقی ائمہ کے نزدیک تو ایک دم بھی معاف ہے. تو
تو بہرحال ایک دم کی اگر طاقت ہے دے دیں، اس سے عورت کے حرام حلال مسئلہ کوئی نہیں۔ عورت تو تب حرام ہوگی جب طواف زیارت نہ کرے۔ اگر اس نے بعد میں طواف زیارت کر لیا، 10 کو کر لیا، 11 کو کر لیا، 12 کو کر لیا، تو عورت اس کے لیے حلال ہے، اس کا دم سے کیا تعلق ہے؟ تو بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے تو ایک بکری دم ادا کر دے تاکہ بلا وجہ اختلاف نہ رہے حج کے معاملے میں۔ باقی بیوی کے حلال ہونے کا دم سے تعلق نہیں ہوتا، اس نے باقاعدہ کنکریاں ماری ہیں، بال مڈائے ہیں، احرام کھولا ہے، اور طواف زیارت نہ کرو تو بیوی حلال نہیں ہوتی۔ اور طواف زیارت کے لیے اس کے پاس وقت ہے، اس کی تو ڈیوٹی ہی مکے میں تھی، لازمی بات ہے اس نے طواف زیارت کیا ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ چاند کی حقیقت کیا ہے؟ اسلامی مہینوں کا آغاز جو ہے وہ چاند سے ہوتا ہے، اور چاند جو ہے ابتدا میں چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر گھٹتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور سائنسدان تو یہ کہتے ہیں کہ چاند کے اوپر بھی زمین ہے، تو اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے عزیز، اسلام نے ہمیں اس بات کا مکلف ہی نہیں بنایا کہ ہم اس تحقیق میں پڑھیں کہ چاند کی حقیقت کیا ہے یا سورج کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ دونوں میرے کمال قدرت کی نشانیاں ہیں، ایک کے ذریعے میں دن کو روشن کرتا ہوں اور ایک کے ذریعے میں رات کو روشن کرتا ہوں۔ جہاں تک اسلام نے چاند سے تاریخ کا حکم ہے، یہ بھی قرآن میں ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ یسألونک عن الأہلہ، کہ چاند کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، اللہ نے اسی کا گھٹنا بڑھنا جو ہے اسی کو نظام بنایا ہے چلانے کا، کہ ہم حج کیسے معلوم کریں گے، رمضان کیسے معلوم کریں گے۔ تو ہماری شریعت کا مدار جو ہے وہ چاند پہ۔ ویسے چاند کی بھی ایک رفتار ہے اور سورج کی بھی ایک دوران ہے، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرما دیا ہے کہ والشمس والقمر قدرناہ منازلا، کہ ہم نے ان کی منزلیں بنائی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، وہ اپنی منزلوں کو طے کرتے 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 ایک باریک سی ٹہنی کے برابر وہ نظر آتا ہے۔ اور پھر میں ایسا نظام بنایا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں نہیں، اور للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولللیل سابق النہار، یا رات سبقت کر جائے نہیں، ہر چیز اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ چاند کا دیکھنا معلوم کرنا بنسبت سورج کے آسان ہے۔ کیا معنی کہ سورج جو ہے اس کا 360 دنوں کا ایک دورہ ہے، اور چاند جو ہے اس کا 28 دن میں دورہ مکمل ہوتا ہے، اور پھر چاند ڈوب جاتا ہے، اب یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ اچھا، چاند جو ہے ہر آدمی دیکھ کے اندازہ کر لیتا ہے، آج پہلی کا ہے، آج بڑا ہے، آج چھوٹا ہے، آج تیسری کا ہے، آج دوسری کا ہے، آج 13ویں کا ہے، آج 14ویں ہے، اندازہ ہو جائے۔ لیکن سورج کا حساب جو ہے ما سوائے آلات کے کرنا مشکل ہے، ہر آدمی نہیں اندازہ کر سکتا۔ ہاں، جن لوگوں کے پاس وہ مشینیں ہیں، جن لوگوں کے پاس وہ جہاز ہیں، جن لوگوں کے پاس اس کے انداز کرنے کے وہ کر سکتے ہیں، لیکن عام آدمی کے لیے مشکل ہے، اور خاص طور پہ عرب کے لوگوں کے لیے جو اسلام لانے کے وقت میں نہ یہاں سکول تھے، نہ یہاں علوم فلکیات پڑھائے جاتے تھے، تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آسانی کر دی، ایک ایسا نظام دے دیا کہ جس کو وہ پہچان سکیں۔ باقی یہ رہ گئی بات کہ چاند پہ زمین ہے، تو یہ بھی تو کسی نے نہیں کہا کہ چاند کوئی چھوٹی چیز ہے، ہمارے دیکھنے میں ہمیں ایسا نظر آتا ہے، ورنہ اس پہ اگر زمین ہے تو کوئی مشکل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہر سیارے کے اندر ایک زمین ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ملکوت السماوات والارض،
اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ چاند جو ہے وہ سب سے زیادہ زمین کے قریب ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی اللہ پاک نے زمین رکھی ہے تو اس کا تو کوئی انکار نہیں۔ باقی ہم اس چیز کے مکلف نہیں ہیں، یعنی ہمیں ان چیزوں کی تحقیق سے حکم نہیں دیا گیا کہ تم اسی اچھا ایمان سے کہیں کہ چلو جن لوگوں نے تحقیق کی ہے چاند پہ پہنچنے پہ ارب بہا ڈالر خرچ کر ڈالے ہیں، کیا فائدہ ہوا قوم کو؟ ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہوں، یہ نہ کہیں ملا ہیں دقیانوسی ہیں، نہیں آپ چاند پہ جائیں، ہم نے تو منع نہیں کیا، پلاٹ بکنگ ہو رہی ہے آپ بک کرا لیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ سورج پہ رہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چاند میں جا کے رہیں، مریخ میں رہیں، مشتری میں رہیں، زحل میں رہیں، عطارد میں رہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے آپ ہمیں یہ ضرور سمجھائیں کہ جن لوگوں نے چاند مسخر کر ڈالے ہیں، چاند پہ گاڑیاں بھیجی ہیں، آدمی بھیجے ہیں، جھنڈے لگائے ہیں، اربہا ڈالر خرچ کر دیے ہیں، آج بھی دنیا میں اربہا انسان ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں، آج بھی دنیا میں اربہا انسان ہیں جو بیماریوں کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ کے مر جاتے ہیں، دوا میسر نہیں ہے، آج بھی دنیا میں اربہا انسان ہیں جن کو پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے۔ تو اگر یہ دولت انسانوں کی فلاح و بہبود پہ لگا دی جاتی تو کسی کے فرعون بننے کا کام تو فائدہ نہ ہوتا کہ فلاح کی ٹیکنالوجی بڑھ گئی۔ ٹیکنالوجی کیا بڑھ گئی؟ اپنے آدمی تو نوکری کے بغیر مر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا کیا فائدہ ہوا؟ تو بڑے اگر اسلام نے ان چیزوں میں دخل نہ دینے کا حکم دیا ہے تو معلوم ہوا کہ راز ہے کوئی اللہ کا، کہ اگر ضروری ہوتا تو سب سے پہلے اللہ پورے فلکیات کو کھول کے حضور محمد مصطفیٰ کے سامنے رکھ، اور پھر تم کتنی ہی ترقی کر لو، تم کتنے ہی راکٹ بنا کے بھیج لو، چلو چاند پہ اتر جاؤ گے، ہم تو اس نبی کو ماننے والے ہیں جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا، تو ہمارا تمہارا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو اس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے کہ جس نے بلایا اپنے دشمنوں کو، اہل مکہ آ جاؤ، دیکھو فشہدوا، دیکھ لو چاند تو ٹکڑے ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا؟ تو ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور پھر یاد رکھیں کہ ہم نہ تو چاند کے پجاری ہیں نہ سورج کے پجاری ہیں، ہمیں تو اللہ کے پیغمبر نے حکم دے دیا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، نظر آ جائے روزہ رکھ لو، نظر آ جائے عید کر لو، نظر نہ آئے تم 30 دن پورے کر لو، تم اللہ کے حکم کے پابند ہو، کوئی چاند کو ڈھونڈنے کے پابند نہیں ہو کہ ہوائی جہاز لے کے بھاگو اور کمیٹیاں بناؤ اور مولویوں کو چڑھاؤ اور جا کے جہاں چھپا ہوا اس کو نکال کے لے آئیں اور پہلے فیصلہ کریں کہ ابھی جناب بچہ پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، 48 گھنٹے سے پہلے نظر آ سکتا نہیں، ہمیں ضرورت کیا ان جھنجھٹوں میں پڑنے کی؟ ہم تو ان کے پجاری ہیں نہیں، بلکہ چاند سورج جو ہے وہ انسان کے لیے ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ سب چیزیں ہمارے لیے۔ اچھا ایمان سے کہیں کہ جب انسان نہیں ہوں گے تو چاند سورج رہے گا؟ بھائی جب بندے مر جائیں گے قیامت آ جائے گی، چاند سورج کیوں؟ انسان ہے تو چاند سورج ہمارے لیے ہے نا، جب ہم نہیں تو پھر اس کے ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہم نہیں تو پھر آسمانوں کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہم نہیں تو پھر اس زمین کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ تو ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے مسخر کی ہیں، بلا وجہ آپ ان باتوں میں مغز نہ کھپایا کریں۔ سائنسدانوں کا کمال ہے جناب، پہلے کہتے تھے چاول کھانے سے بندہ موٹا ہوتا ہے، اب کہتے ہیں پتلا ہوتا ہے۔ پہلے کہتے تھے کہ جناب چاول کھانے سے شوگر پیدا ہوتی ہے، اب کہتے ہیں شوگر کے مرض کو چاول فائدہ پہنچاتا ہے۔ سائنسدان تو یہی ہے نا، ایک دوائی بناتے ہیں جی پاناڈول ہے، ہر درد کا دوا ہے، امرت دھارا ہے، اب کہتے ہیں خیال کا نمک کھانا بند کر دیا ہم نے، اس کو دوائی بنائی جی کیا ہے جی ساریڈان ہے، اب اس کو بند کر دیا ہے ہم نے۔ دوائی بنائی جی کیا ہے وایو آکس ہے جناب، یہ جوڑوں کے درد کے لیے اکسیر اعظم ہے، اب وہ بند کر دو تو دل پہ اٹیک کر دی ہے۔ دوائی بنائی جناب یہ قوت مردمی کے لیے بالکل مایا ناز شاہکار ہے، اربہ ڈالر کما لیے، نتیجہ یا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا بندہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اسی سائنسدانوں کا اعتبار کریں یا خدا رسول کا اعتبار کریں؟
اب تمہاری اپنی مرضی ہے جس پر ایمان لاؤ، ہمارا ایمان تو اللہ اللہ کے رسول پہ ہے۔ مجھے نماز پڑھتے ہوئے اور ذکر کرتے ہوئے غلط قسم کے وسوسے آتے ہیں۔ دیکھو بھائی، جب تم اللہ کی طرف دل لگاؤ گے تو شیطان زور لگائے گا نہیں لگائے گا؟ بھائی جب تم ایمان کی دولت جمع کرو گے تو ڈاکو تو ڈاکہ مارے گا نا، مرنے دو اس کو، جب اللہ نے معاف کیا ہے تو ہمیں کیا فکر ہے؟ آدمی نے رب کعبہ کی قسم کھائی کہ میں اپنے فلاں دوست سے بات نہیں کروں گا، ایسی قسم کو توڑ دو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، مسلمانوں سے بات کرو، یہ جھگڑا نہ کیا کرو، اور جھوٹ ایسی قسمیں کھایا بھی نہ کرو۔ میرا ایک بھتیجا اور عزیز فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اور جو بھی فوت ہو گئے اللہ مغفرت فرما دے، اور جتنے بیمار ہیں دعا کریں اللہ شفا عطا فرما دے، اللہ شفا عطا فرما دے، اللہ سب ظاہری باطنی بیماریاں نفسانی بیماریاں دور فرما دے۔ مہمان ہیں جو 10، 11، 12، 13 حج کے دنوں میں ریاض سے آئے تھے، انہوں نے یعنی حج نہیں کیا، کوئی بات نہیں، عمرہ کیا۔ عمرہ کب کیا؟ 9 سے لے کر 13 تک عمرہ کرنا جو ہے منع ہے 8 سے۔ اگر ان دنوں میں کیا تو غلطی کی ہے، استغفار کرے، اور اس سے پہلے کر لیا تھا تو کوئی بات نہیں۔ ایک علاقے میں بارش آئے اور آندھی آئے تو ہم اس وقت بھی جمع بین الصلاتین کرا سکتے ہیں۔ جب حضور نے حکم دیا اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھو، جمع ضرورت کیا ہے؟ جب حضور نے فرما دیا ہے کہ اگر آندھی ہے، بارش ہے، صلوا فی رحالکم، اپنے گھروں میں پڑھ لو، مانا ہوا کہ اپنے اپنے وقت پہ پڑھو، چاہے گھر میں پڑھ لو۔ امام حسن کا مزار جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ ہاں جی، کہتے ہیں جی کہ میں نے امام کے ساتھ دوسری رکعت میں ملا، امام نے 4 رکعت پوری کر کے سلام پھیرا، تو جب آپ نے چوتھی رکعت میں بیٹھے آپ بھی تشہد پڑھیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورا تشہد آپ پڑھ سکتے ہیں، اور احناف کے نزدیک تشہد اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک روک دے، کھڑا ہو کے اپنی رکعتیں پوری کرے اور پھر آخر میں تشہد پورا کرے۔ اگر ایک آدمی مکے میں رہنے والا ہے اور وہ جدے میں جاتا ہے اور وہاں پر اس کا کوئی کام تھا، 1 دن یا 2 دن رہنے کے بعد واپس آتا ہے، تو عمرہ کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، کرنا چاہے نفلی عمرہ اس کی مرضی، ورنہ کوئی ضروری نہیں۔ میقات نہیں ہے، جدہ میقات کے اندر ہے اور حرم کے باہر ہے، حد حرم سے باہر ہے، ہل میں ہے، لیکن میقات تو یلملم ہے، میقات کے اندر ہے، لہذا کوئی عمرہ ضروری نہیں۔ ذی الحجہ کو صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھی اور سورج نکلنے سے پہلے نکل آئے، بالکل ٹھیک کیا، اچھی بات، کوئی مسئلہ نہیں، وقوف ہو گیا چاہے 2 منٹ کے لیے بھی ہو۔ اگر ایک آدمی نے 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں اپنے خیمے سے چل پڑا، عرفات کی حد پہ آ کے کھڑا ہو گیا، جب سورج ڈوب گیا تو پھر باہر نکلا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، عرفات میں پھرتا رہے، کیا ہو گیا؟ کہتے جی کہ میں نے 11 ذی الحج کو جمرات پہ جو کنکریاں ہیں وہ 11 بجے ماری ہیں۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، پہلے والی کنکریاں شمار نہیں ہوں گی، لیکن بعض ائمہ نے اجازت دی ہے کہ کسی وقت بھی مار لے تو قبول ہو جائیں گی اور دم نہیں پڑے گا۔ ایک آدمی حج والے دن یعنی 9 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات سے نکل آیا اور پھر عرفات کے حدود میں داخل بھی نہیں ہوا تو دم پڑ گئی، ایک بکری دم دے مکہ میں اور غریبوں کو تقسیم کرے گوشت۔ برے خواب آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اور سوتے وقت آیت الکرسی ہے اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تمام صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر کے سو جاؤ، اللہ محفوظ رکھیں گے۔
بھی خیال رکھا کرو. سارا دن جو فلمیں دیکھتے رہو تو رات کو خواب نظر نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ نہیں ٹھنڈی دیکھو نا، سارا دن آدمی ایک ماحول میں گزارتا ہے تو رات کو وہی ماحول تو نظر آئے گا، اور کیا نظر آئے گا؟ سارا دن تم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گندے گانے سنتے رہو، گندی فلمیں دیکھتے رہو تو رات کو کیا نظر آئے گا تمہیں؟ رات کو صحابہ کی زیارت ہوگی. جب شیطان کا کام کرو گے شیطان نظر آئے گا، رحمان کا کام کرو گے تو رحمانی خواب نظر آئیں گے. گئے اور ہم نے احرام نہیں باندھا تو اس کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کسی کام کے لیے گئے تھے تو کوئی دم نہیں ہے، اور اگر آپ ویسے گئے ہیں تو پھر احرام باندھنا ضروری ہے. جس طرح مرد نماز پڑھتے ہیں عورت بھی نماز پڑھ سکتی ہے. ہاں بالکل پڑھ سکتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک اس کا رکوع اور سجود جو ہے وہ بھی مردوں کی طرح ہو، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے چونکہ پردہ زیادہ مقبول ہے، وہ اپنے بدن کو جتنا چھپائے گی اور جتنا زمین کے قریب رکھے گی اتنا زیادہ اجر ہوگا. کیونکہ جیسے اس کی نماز جو ہے مسجد کے بجائے گھر میں افضل ہے، گھر میں صحن کے بجائے برآمدے میں افضل ہے، برآمدے کے بجائے کمرے میں افضل ہے. وجہ کیا ہے کہ پردہ رہے، تو وہ جتنا زیادہ اپنے بدن کو پردے میں رکھے گی. یہ کوئی جھگڑے کے مسئلے تو ہے نہیں نا اللہ کے بندے. نماز تو اللہ کی رحمت سے دونوں کی ہو جاتی ہے. نماز اللہ کا شکر ہے کسی کی بھی مردود نہیں ہے، سب کی نمازیں ٹھیک ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو کہ اللہ بے نماز بنائے. اجوج مجوج تو کوئی نہیں ہوتا، یا اجوج و ماجوج تو ہے. کہاں ہوں گے؟ میرے کوئی برادری ہے ان سے کہ میں ان کو ملا ہوں، مجھے بتایا ہے انہوں نے. ہوں گے فکر نہ کرو، لیکن وہ جب نکلیں گے نا جی، اس وقت وہ ایک دیوار ہے جو ذوالقرنین نے بنائی تھی، اس میں بند ہے اور وہ اس کو کھودتے رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے مبارک میں فرمایا تھا کہ اب اتنی انہوں نے سوراخ کر لیا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا. اور جب حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہوگا نا، اس سے پہلے یہ یاجوج ماجوج اس کا دور بھی وہی دور ہے. اس وقت وہ نکلیں گے اور وہ اتنی بے تحاشا اللہ کی مخلوق ہوگی کہ دریا سے جو گزریں گے نا دریا کا پانی پی جائیں گے. معلوم ہوگا کہ دریا میں قطرہ پانی کا بھی نہیں ہے. جس آبادی سے گزریں گے ساری آبادی چٹ کر جائیں گے. تو پھر اللہ پاک ان پہ عذاب بھیجیں گے، وہ مریں گے، اور پھر اللہ پرندے بھیجیں گے ان کو اٹھا کے سمندروں میں ڈالیں گے. ایک آدمی کو اللہ کے بندے کو یاجوج ماجوج لکھنا نہیں آتا، لیکن پوچھ رہا اجوج مجوج، ضرورت کیا ہے اجوج مجوج کی؟ بھائی کیا کریں؟ جواب نہ دو تب بھی ناراضگی، اور دے دو تب بھی غصہ. اگر نماز کی حالت میں پیشاب آ جائے نماز چھوڑ دے، بیٹھ جائے، نکل سکتا ہے نکل جائے. میں صبح اٹھ کے تہجد پڑھتا ہوں، پھر وتر پڑھتا ہوں اذان سے پہلے، بالکل ٹھیک ہے، یہی سنت ہے. کا احرام نہیں باندھا جاتا، لازم ہے کہ مسجد عائشہ جہاں ایک آدمی نے چادریں گھر سے باندھی، چادریں باندھنے کا نام احرام نہیں ہوتا. احرام نام ہے نیت کرنے کا. اس نے جا کے نیت مسجد عائشہ سے کی، لبیک وہاں سے پڑھا، ٹھیک ہو گیا.